السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مدرسہ دارالرشیدیہ کونڈوا پونے کے زیر اہتمام اسلامی عقائد و معلومات یہ کمپٹیشن منعقد کیا گیا ہے، اور موقع 25 نومبر 2025 بعد نماز مغرب پچھم مہاراشٹر ایجوکیشن لیڈی حلیمہ اسکول کونڈوا پونے میں ایک عظیم الشان جلسہ جو ہے منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں انشاءاللہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ مولانا قاری عبدالرشید صاحب اجمیری دامت برکاتہ العالیہ، اس طریقے سے جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر حافظ ندیم صدیقی صاحب اور بھی بہت سارے علماء اکرام تشریف لانے والے ہیں، اور اس پروگرام میں پونا شہر سے سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں جن لوگوں نے تحفظ ختم نبوت کو اس مقابلے میں حصہ لیا ہے، ان کی چٹیاں اڑائی جائے گی، قرآن اندازی ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اول دو سوم آنے والے مساہمین کو، پہلے نمبر والے کو 25,000 روپیہ، دوسرے نمبر سے آنے والے کو 15,000 روپیہ، اور تیسرے نمبر پر آنے والے کو 10,000 روپے کا انعام دیا جائے گا۔ تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں بھی ضرور شریک ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جو سوالات کے پرچے آپ کے پاس میں آئے ہیں یا نہیں آئے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 9595264693۔ اسکرین پر بھی انشاءاللہ یہ نمبر آپ کو دیا جائے گا، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، سوالات کا پرچہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ انعامات کی غرض سے نہیں بلکہ صحیح عقیدہ معلوم کرنے کی غرض سے، تاکہ آپ کا بھی ایمان محفوظ ہو، آپ کی نسلوں کا بھی ایمان محفوظ ہو، یہ سوالات ضرور حل کریں۔ کتنے ہی لوگوں نے ہم سے خوشی کا اظہار کیا کہ آپ نے جو سوالات بنائے ہیں، یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ اچھے لوگوں کو جو علم رکھتے ہیں، سالوں سے دین سے جڑے ہوئے ہیں، ان سوالات کے جوابات انہیں معلوم نہیں ہے۔ آپ نے کوئی مقابلہ منعقد کر کے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، بہت اچھا قدم بڑھایا ہے، لہٰذا آپ سے بھی گزارش ہے کہ سوالات ضرور حاصل کریں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور باطل فتنوں سے آپ بچ سکیں۔ اور ایک گزارش آپ سے یہ بھی ہے کہ یہ جو مدرسہ دارالرشیدیہ کا چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی اسلامی عقائد سے متعلق، اسلامی معلومات سے متعلق آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ ہم اس کو انشاءاللہ مستقل چلانے کا عزم رکھتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے ہر طرح کا اس میں نفع آپ کو حاصل ہوگا۔ تو آج کی ہماری یہ 10ویں کڑی ہے، آخری کڑی ہے، جس میں انشاءاللہ ہم 91 سے لے کر 100 تک کے سوالات کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بغور اس کو سماعت کریں، دھیان سے سنیں اور سوالات کا پرچہ بھر کر جمع کر دیں، اور جلسے میں حاضر رہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی شرائط میں سے یہ ہے کہ جو لوگ آف لائن پرچہ بھر رہے ہیں ان کے لیے وہاں پر پروگرام میں رہنا ضروری ہے، اس کے بغیر انعام ان کو نہیں دیا جائے گا۔ آپ موجود رہیں گے ہی تو آپ کو انعام ملے گا، آپ نہیں رہیں گے تو یہ انعام کسی اور کی طرف منتقل کیا جائے گا۔ ایک اور آخری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے آن لائن بھی تعلقوں والوں کے لیے، پونا شہر کے جو تعلقے ہیں، دونڈ ہے، بارامتی ہے، انداپور ہے، پھلٹن ہے، اسی طریقے سے لوناولا ہے، ماول ہے، اور جو اطراف کے علاقے ہیں، ان کے لیے ہم نے آن لائن بھی سوالات کے جوابات کا انتظام کیا ہے۔ ان کو اس پروگرام میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ہم ان کے ناموں کی چٹھی بنائیں گے اور سب کے سامنے قرآن اندازی ہوگی، اور 5,000 روپے کا انعام انشاءاللہ ان کو بھی ہوگا۔ تو میں اطراف کے تعلق والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی آن لائن ہم سے رابطہ کر کے کیسے اس کو بھرنا ہے معلوم کریں، اور آن لائن اس میں شریک ہو۔ تو آج کا جو پہلا سوال یہ ہے کہ دجال کو کون قتل کرے گا، حضرت عیسیٰ یا امام مہدی؟ جواب یہ ہے کہ قتل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، البتہ امام مہدی وہ آپ کے ساتھ شریک رہیں گے، لیکن قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ 92واں سوال ہے، قیامت سے قبل سورج کس سمت سے نکلے گا، مشرق سے یا مغرب سے؟ جواب یہ کہ سورج مغرب سے نکلے گا۔ دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے کون سی صورت پڑھنے کی تاکید احادیث میں آئی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ سورہ کہف پڑھنے کی تاکید آئی ہے، خاص طور سے جمعہ کے روز سورہ کہف کے اہتمام کرنے سے اللہ تعالیٰ آئندہ پورے ہفتے دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ دجال کی دونوں ہاتھوں میں کون سی چیز ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، دجال کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی۔ اور 95واں سوال ہے کہ دجال کے ساتھ کون سی قوم دے گی، اس کے ساتھ میں کون سی قوم کھڑی ہوگی؟ جواب یہ کہ یہودی جو قوم ہے اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اور 96واں سوال ہے کہ ایصال ثواب کرنے سے اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے یا نہیں؟ جواب یہ کہ ایصال ثواب کرنے سے میت کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مرحومین، اپنے باپ دادا ہے، اس طریقے سے ماں ہے، نانی ہے، اور بھی خاندان کے جو قریبی لوگ ہیں، کچھ نہ کچھ روزانہ پڑھ کر ان کو ایصال ثواب ہم کرنے کا اہتمام کریں۔ اور 98واں سوال یہ ہے کہ گزشتہ زمانے میں یاجوج ماجوج کے شر سے حفاظت کے لیے
ایک بادشاہ نے دیوار تعمیر کی تھی. اس بادشاہ کا نام کیا ہے؟ ذوالقرنین ہے، حضرت دانیال ہے یا حضرت عزیر ہے؟ صحیح جواب یہ ہے کہ ذوالقرنین جو بادشاہ ہے اس نے جو ہے یاجوج ماجوج کی فتنے سے بچنے کے لیے یہ بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے ایک دیوار بنائی تھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیوار آج بھی موجود ہے. اور 99واں سوال یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اولیاء اعظم کی دنیاوی زندگی میں ان کا ذات کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ جائز یا نہیں؟ جواب یہ کہ جائز. اور آخری جو سوال ہے 100واں جو سوال ہے، دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ ایمان والوں کو کس پہاڑ پر لے کر جائیں گے؟ کوہ صفا پر لے جائیں گے، کوہ طور پر لے جائیں گے یا جبل احد پر لے جائیں گے؟ صحیح جواب یہ ہے کہ کوہ صفا پر کوہ صفا پر جو ہے آپ کوہ طور پر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.